السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، انسان جتنا بھی غریب کیوں نہ ہو، اگر وہ دل سے محنت کرتا رہے گا تو ایک نہ ایک دن کامیابی کی سیڑھی پر چڑھ جائے گا، کیونکہ جو لوگ محنت کرتے ہیں اور حوصلہ نہیں ہارتے ایک نہ ایک دن کامیابی کی سیڑھی پار کرتے ہیں۔ اسی مناسبت سے میں آپ کے سامنے ایک غریب انسان کی سٹوری آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دوستو، یہ غریب انسان کوئی اور نہیں ہے، واٹس ایپ کا بانی ہے اور اس کا نام جان کوم ہے۔ دوستو، یہ یوکرائن کے ایک غریب خاندان میں پیدا ہوا اور اس کا مذہب یہودی تھا۔ یہ اتنا غریب تھا کہ اس کے گھر میں نہ بجلی، نہ گیس، نہ پانی، حتیٰ کہ رزق بھی 2 ٹائم نہیں مل رہا تھا۔ گرمی اس کی خیریت سے گزر جاتی تھی، لیکن سردیوں میں سخت برف باری کی وجہ سے زندگی بہت مشکل سے گزارتی تھی۔ غربت کی وجہ سے 1992 میں زیادتی بھی شامل ہو گئی۔ یوکرائن میں ایک بار پھر ظلم شروع ہو گیا۔ والدہ نے نقل مکانی کا فیصلہ کیا، لیکن والد اس کے ساتھ ایگری نہیں تھا۔ یہودیوں پر وہاں بہت زیادہ ظلم ہو رہے تھے، اس لیے اس نے امریکہ جانے کا فیصلہ کیا اور امریکہ واحد ملک تھا جو ان کو پناہ دے رہی تھی۔ ماں نے اپنے بیٹے کو پکڑا اور سیدھا امریکہ چلے گئے۔ کیلیفورنیا ان کا نیا دیش تھا، ان کے پاس نہ مکان، نہ روزگار اور نہ کھانے پینے کا سامان تھا، بس دونوں خیرات کے سہارے جی رہے تھے۔ امریکہ میں ایک فلاحی تنظیم کام کر رہا ہے۔ حکومت غریب لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاء دیتا ہے۔ یہ دونوں اتنے مجبور تھے کہ اس خیرات کے ذریعے جی رہے تھے۔ جان کوم کے پاس پڑھائی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ یہ پڑھنے لگا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پڑھائی مہنگی ہونے لگی۔ فوڈ اسٹمپ میں گزارا مشکل ہو گیا، یعنی جس تنظیم کے ذریعے جی رہا تھا اس تنظیم کا نام فوڈ اسٹمپ تھا۔ اس نے پارٹ ٹائم کی جاب تلاش کی اور ایک سٹور میں سویپر کی ملازمت شروع کیا۔ سٹور کی صفائی کا کام ان کو مل گیا۔ سٹور کی پوری صفائی ان کی ذمہ داری ہو گئی۔ کئی سالوں تک یہ ذمہ داری نبھاتا رہا۔ 18 سال کی عمر میں کمپیوٹر پروگرامنگ میں دلچسپی لینا شروع کیا۔ شوق کے بنا یہ جوسی اسٹیٹ یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ 1997 میں یاہو میں بھرتی ہوا اور 9 سال تک اس نے یاہو میں کام کیا۔ دوستو، 2004 میں فیس بک آئی اور یہ آہستہ آہستہ مقبول ہوتی چلی گئی۔ یہ 2007 میں دنیا کی بڑی کمپنی بن گئی۔ جان کوم نے فیس بک میں اپلائی کیا، لیکن اس کو نوکری نہیں ملی اور یہ مزید 2 سال یاہو میں رہا۔ اسے آئی فون کا بہت شوق تھا۔ آخرکار اس نے تھوڑی پیسے جمع کیے اور آئی فون خریدا۔ ایک دن آئی فون میں فیس بک میں لگا تھا، اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ میں ایک ایسی ایپلیکیشن کیوں نہ بناؤں جو فون کے متبادل ہو، جس کے ذریعے SMS، تصاویر، ویڈیو، ڈاکومنٹس ایک دوسرے کو آسانی سے بھیج سکے اور اسے کوئی ہیک بھی نہ کر سکے۔ اس نے یہ آئیڈیا اپنے قریبی دوست برائن ایکٹون کے ساتھ شیئر کیا۔ دونوں نے 2 سال تک اس پر کام کرتے رہے۔ آخرکار اس ایپلیکیشن بنانے میں کامیاب ہو گئی۔ یہ ایپلیکیشن فروری 2009 میں لانچ ہوئی اور یہ دیکھتے ہی دیکھتے مقبولیت کے تمام حدیں پار کر گئی اور اس نے پوری دنیا کو جوڑ دیا۔ دنیا کے 1 ارب لوگ اس وقت یہ ایپ کو استعمال کر رہے ہیں۔ یہ ایپ دنیا کا تیز ترین اور محفوظ ترین ذریعہ ابلاغ ہے۔
یہ چند مہینوں میں اتنا مقبول ہوا کہ دنیا کے مختلف کمپنیاں نے اس کی خریداری کے لیے بولی دینا شروع کر دیا، لیکن یہ انکار کرتا رہا۔ جان کوم چند مہینوں میں ارب پتی بن گیا۔ فروری 2014 میں فیس بک بھی واٹس ایپ کی خریداری میں شامل ہو گیا۔ فیس بک کے انتظامیہ نے جب اس سے رابطہ کیا تو یہ ہنس پڑا اور دل میں کہنے لگا یہ وہ ادارہ تھا جس نے مجھے 2007 میں ملازمت دینے سے انکار کر دیا تھا۔ کچھ دیر تک ہنستا رہا، پھر فیس بک کے انتظامیہ کو ہاں کر دیا اور $19 بلین میں سودا طے ہو گیا۔ جان کوم نے سامنے ایک شرط رکھی کہ میں فوڈسٹم کے ادارے والے ویٹنگ روم میں بیٹھ کر دستخط کروں گا۔ فیس بک کے لیے یہ شرط عجیب تھی۔ یہ لوگ یہ معاہدہ جان کوم کے آفس یا فیس بک کے ہیڈ آفس میں کرنا چاہتے تھے۔ جان کوم نے صاف بتا دیا اگر دستخط کرنا ہے تو وہی جگہ ہوگا جو میں بول رہا ہوں، ادروائز میں ریڈی نہیں ہوں۔ آخر کار ایک تاریخ طے ہوئی۔ فیس بک کے انتظامیہ فلاحی تنظیم کے مرکز یعنی فوڈسٹم پہنچ گئی۔ وہ ویٹنگ روم کی ایک کرسی پر بیٹھا ہوا اور رو رہا تھا۔ یہ وہی کرسی تھا جس پر یہ اور اس کا ماں گھنٹوں تک کھانے کے انتظار میں بیٹھے رہتے تھے۔ فوڈسٹم کے لوگ کہا کرتے تھے کب تک خیرات مانگتے رہو گے، تم کام کیوں نہیں کرتے؟ لیکن یہ دونوں خاموش کھڑے رہتے تھے۔ آخرکار جب کامیابی ملی تو اس نے یہ کامیابی اسی فوڈسٹم کی ویٹنگ روم میں منانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے $19 بلین کی ڈیل پر فلاحی تنظیم یعنی فوڈسٹم کے ویٹنگ روم میں بیٹھ کر دستخط کیا۔ اس نے چیک لیا اور فلاحی تنظیم کے ممبر کو مسکرا کر بولنے لگا، میں نے کامیابی حاصل کی۔ دوستو، یہ داستان ثابت کرتی ہے کہ اگر آپ محنت کرتے ہیں تو اس کا پھل ضرور اللہ تعالیٰ دے گا۔ تو سبھی دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ محنت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا صلہ ضرور دے گا۔ دوستو، اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد یہ تھا، آج کل جو نوجوان اسٹوڈنٹ ہیں جو IT شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، اگر محنت کرے تو ایک نہ ایک دن کامیابی کی سیڑھی پار کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو معاشرے میں ثابت کر سکتے ہیں۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئے تو شیئر کرنا نہ بھولیں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کی گھنٹی کو دبائیں تاکہ اس طرح انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔